حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پالی تو اس نے نماز فجر پالی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت پالی تو اس نے نماز عصر پالی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 601۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت پالے تو وہ اپنی نماز مکمل کرے، اور جب وہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پالے تو وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 602۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ اس وقت سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسے پڑھ لے، اور ایک دوسری روایت میں ہے یعنی نماز پڑھ لینے کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 603۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالت نیند میں نماز میں تاخیر ہو جانے پر کوئی تقصیر و گناہ نہیں، تقصیر تو محض حالت بیداری میں نماز مؤخر کرنے میں ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے جب وہ اس وقت سو جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 604۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، اور بیوہ، مطلقہ اور کنواری خاتون کے نکاح میں جب تمہیں اس کا کفو مل جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 605۔ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 607۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ نماز کو آخر وقت میں پڑھا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 608۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ خیر و بھلائی پر رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی، جب تک وہ ستارے ظاہر ہونے سے پہلے نماز مغرب پڑھتی رہے گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 609۔ دارمی نے اسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 610۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء کو تہائی رات یا نصف شب تک مؤخر کرنے کا حکم فرماتا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 611۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نماز یعنی عشاء کو دیر سے پڑھو، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہیں دیگر امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 612۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اس نماز یعنی نماز عشاء کے وقت کے بارے میں خوب جانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات کے چاند کے غروب ہونے کے وقت اسے پڑھا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 613۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر روشن ہو جانے پر پڑھو کیونکہ وہ زیادہ باعث اجر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 614۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر ادا کرتے، پھر اونٹ نہر کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، پھر اسے پکایا جاتا تو ہم غروب آفتاب سے پہلے پکا ہوا گوشت کھا لیتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 615۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات ہم نماز عشاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، بس آپ تہائی رات گزر جانے یا اس کے بعد تشریف لائے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس کام نے آپ کو اپنے اہل خانہ میں مصروف رکھا یا اس کے علاوہ کوئی کام تھا،
بس جب آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو فرمایا تم نماز کا انتظار کر رہے ہو، تمہارے علاوہ کوئی اہل دین اس کا انتظار نہیں کر رہا، اگر امت کے لیے گناہ نہ ہوتا تو میں انہیں اسی وقت پڑھاتا۔ پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 616۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نمازوں کے اوقات کے مطابق ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ نماز عشاء تمہاری نماز سے کچھ تاخیر سے پڑھا کرتے تھے اور آپ نماز ہلکی پڑھایا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 617۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھنے کا ارادہ کیا تو آپ تقریباً نصف شب گزر جانے کے بعد تشریف لائے تو فرمایا اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ چنانچہ ہم اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا بے شک لوگ نماز پڑھ کر سو چکے، اور جب کہ تم اس وقت تک نماز ہی میں رہو گے جب تک نماز کے انتظار میں رہو گے، اور اگر ضعیف کے ضعف، بیمار کی بیماری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس نماز کو نصف شب تک مؤخر کرتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 618۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نماز ظہر جلد پڑھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ سخت تھے، اور نماز عصر جلدی پڑھنے میں تم ان سے زیادہ سخت ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 619۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ گرمی ہوتی تو آپ نماز ظہر دیر سے پڑھتے اور جب سردی ہوتی تو جلدی فرماتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 620۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میرے بعد تمہارے کچھ ایسے عمرہ ہوں گے کہ چند چیزیں انہیں وقت پر نماز پڑھنے سے غافل کر دیں گی، حتیٰ کہ اس کا وقت گزر جائے گا۔ چنانچہ جب یہ صورتحال ہو تو تم نمازیں وقت پر ادا کرنا۔ کسی شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں ان کے ساتھ بھی پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 621۔ حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ محصور تھے، تو انہوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں اور آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، جبکہ فتنے کا سرغنہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے اور ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز مسلمانوں کا بہترین عمل ہے، جب لوگ اچھا کام کریں تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کرو، اور جب وہ برا کریں تو تم ان کی برائی سے دور رہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 623۔ حضرت عمارہ بن روبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی فجر اور نماز عصر پڑھے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 624۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر و عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 625۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کے وقت فرشتے یکے بعد دیگرے تمہارے پاس آتے رہتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے ہاں رات بسر کی ہوتی ہے اوپر چڑھتے ہیں، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان کے متعلق بہتر جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال یعنی آخری عمل پر چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں جب ہم ان کے پاس سے آئے تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 626۔ حضرت جندب بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے عہد و امان میں آ جاتا ہے، چنانچہ تم ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اللہ اپنے عہد و امان کے بارے میں تمہارا مواخذہ کرے، کیونکہ وہ اپنے عہد و امان کے بارے میں جس شخص سے مواخذہ کرے گا تو وہ اسے پکڑ کر اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 627۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر لوگ اذان اور صف اول کی فضیلت کے بارے میں جان لیں، پھر اگر انہیں اس کے حصول کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ نماز کے لیے جلدی آنے کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ اس کی طرف ضرور سبقت حاصل کریں، اور اگر انہیں نماز عشاء اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو وہ انہیں پڑھنے کے لیے ضرور مسجد میں آئیں، خواہ انہیں سرین یا پاؤں اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 628۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر اور نماز عشاء منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نمازیں ہیں، لیکن اگر انہیں ان کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو وہ انہیں پڑھنے کے لیے ضرور مسجد میں آئیں، خواہ انہیں سرین یا پاؤں اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 629۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء باجماعت ادا کی تو گویا اس نے نصف شب کا قیام کیا، اور جس نے نماز صبح باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 630۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیہاتی لوگ تمہاری نماز مغرب کے نام کے بارے میں تم پر غالب نہ آ جائیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 631۔ اور فرمایا، دیہاتی لوگ تمہاری عشاء کے نام کے بارے میں تم پر غالب نہ آ جائیں، کیونکہ اس کا نام تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں عشاء ہے، کیونکہ وہ اونٹوں کا دودھ دوہنے کی وجہ سے اسے اتمہ کہتے ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 632۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے روز فرمایا، انہوں نے ہمیں نماز عصر سے روک دیا، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 633۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 634۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ترجمہ، بے شک نماز فجر کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رات اور دن کے فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 635۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، درمیان والی نماز سے مراد نماز ظہر ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 636۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر بہت جلد پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر سب سے زیادہ پرمشقت نماز یہی تھی، بس یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ، نمازوں کی پابندی و حفاظت کرو اور بالخصوص نماز وسطیٰ کی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 637۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے معلق روایت کیا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 639۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اعلان نماز کے لیے آگ جلانے اور ناقوس بجانے کا ذکر کیا، اور بعض صحابہ نے یہود و نصارہ سے مشابہت کا ذکر کیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ کلمات اذان 2 مرتبہ اور کلمات اقامت کو 1 مرتبہ کہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 641۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس مجھے اذان سکھائی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر تم دوبارہ کہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، فلاح و کامیابی کی طرف آؤ، فلاح و کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 642۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے کلمات قد قامت الصلاۃ کے سوا ایک مرتبہ تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 643۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کے 19 کلمات اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 644۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب مسلمان مدینے تشریف لائے تو وہ اکٹھے جاتے اور نماز کے وقت کا اندازہ لگاتے، جبکہ نماز کے لیے کوئی منادی نہیں کرتا تھا۔ ایک روز انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی تو ان میں سے کسی نے کہا، نصارہ جیسا ناقوس بنا لو، اور کسی نے کہا کہ یہود کے سینگ جیسا کوئی سینگ بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی آدمی کو کیوں نہیں بھیج دیتے کہ وہ نماز کے لیے منادی کرے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اٹھو اور نماز کے لیے آواز دو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 649۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے ناقوس بجانے کا حکم فرمایا تو میں نے خواب میں ایک شخص کو ہاتھ میں ناقوس اٹھائے دیکھا۔ میں نے کہا، اللہ کے بندے، کیا تم ناقوس بیچتے ہو؟ اس نے کہا، تم اسے کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کے ذریعے نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتاؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں، اس نے کہا، تم اللہ اکبر سے آخر اذان تک کہو اور اسی طرح اقامت۔ پس جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنا خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ سچا خواب ہے۔ آپ بلال کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ نے جو دیکھا ہے وہ بلال کو سکھا دو، وہ ان کلمات کے ساتھ اذان دے کیونکہ اس کی آواز آپ سے زیادہ بلند ہے۔ چنانچہ میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو کر انہیں اذان کے کلمات سکھاتا رہا اور وہ ان کے ساتھ اذان دیتے رہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں اذان کی آواز سنی تو اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تشریف لائے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو کچھ انہیں دکھایا گیا ہے بالکل وہی کچھ میں نے دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 650۔